ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 فلائی اوور بنائے جا رہے ہیں۔ پہلا فلائی اوور جو ہے ہمارا شروع ہو رہا ہے فقینی گیٹ سے، ان کا کام ہمارا شروع ہے، ہم نے ان کو پراپر نوٹس دیا تھا۔ کیوں آخر ان کی چیخ و پکار وہ کہتے ہیں ٹی ایم اے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے؟ اور اس کے بعد یہ عدالت بھی گیا ہے، عدالت سے جو ہے ان کو اسٹے وغیرہ نہیں ملے، انہوں نے اپنے نام لکھی، یہ دکان میری ہے، یہ دکان میری ہے، یعنی یہ وہی لوگ جو آج احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں، انہی لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کون شر پسند لوگ ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ پراپر طریقے سے شروع ہو گیا، کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو انشاءاللہ 2.5 سے 3 سال میں یہ مکمل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زبیر شاہین۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو صوبائی حکومت، اگر یہ کہا جائے الیمین برادران کی جانب سے کئی میگا پروجیکٹس ہیں جو آ رہے ہیں پائپ لائننگ میں، اور سب سے بڑا جو میگا پروجیکٹ ہے فلائی اوور کے حوالے سے ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 یا 3 فلائی اوور بنائے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو آج گفتگو کریں گے، آج اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ٹی ایم اے ڈیرہ اسماعیل خان سے ٹی او آر ہیں عقیل احمد ترک صاحب۔ تو کچھ جو مسائل ہیں تاجروں کی جانب سے بھی اور ڈیرہ کی عوام کی جانب سے کچھ خدشات بھی ہیں، کچھ تحفظات ہیں، تو اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلے تو عقیل صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ٹائم ہے، قیمتی ٹائم ہے، اور جو حالات ہیں اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو یہ فلائی اوور کا جو منصوبہ ہے، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ یہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، کون کون سے ایسے علاقے ہیں یا آپ کی جو ٹی ایم اے کی ذاتی پراپرٹی ہے، دکانات ہیں، کچھ تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ بتائیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا زبیر بھائی۔ ہمارے صوبائی گورنمنٹ کے علی امیر صاحب کے سی ایم صاحب کے 2 فلائی اوورز ہمارے بن رہے ہیں۔ پہلا فلائی اوور جو ہے ہمارا شروع ہو رہا ہے فقینی گیٹ سے، اور یہ رحمانی چوک پہ شروع ہو کے دوسرا آئے گا درانا ہاسپٹل سے، یہ اکٹھا ہو کے یہ جائے گا سبزی منڈی کی طرف، اور یہ دوسرا آگے چلا جائے گا سنڈیکیٹ موڑ کی طرف۔ تو اس میں ہمارے جو متاثرہ دکان آ رہے ہیں، یہاں پہ آ رہی ہیں ہماری ٹاؤن ہال کی شاپس آ رہی ہیں، تقریباً 30 دکانیں ہماری آ رہی ہیں، ان کا کام ہمارا شروع ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے ان کو پراپر نوٹس دیا تھا، جو کو 25,000 کا ہم نے نوٹس دیا تھا، اور انہوں نے کوئی عدالت کی طرف نہیں گئے، کہیں بھی نہیں گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ عوام کے لیے ہے، مفاد کے لیے ہے، تو انہوں نے بغیر کسی انہوں نے خالی کر دیے، اور آپ دیکھیں کام شروع ہے وہاں پہ۔ اچھا، اگر آج دیکھا جائے یہ ٹانگ اڈا سائڈ پہ یا لغاری گیٹ کی بات کی جائے، بہاری پٹی بھی آتی ہے کہ سفید ٹکڑے وغیرہ بھی ہیں، آج کچھ لوگ ہیں جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، کیا وہ کیوں آخر ان کی چیخ و پکار وہ کہتے ہیں ٹی ایم اے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے؟ تو اس میں کیا حقائق ہیں؟ ان کو آپ نے لیگلی کارروائی نہیں کر رہے، نوٹسز نہیں دیے، یا سیکشن 4 لگایا، کیا ہے؟ کچھ تھوڑی سی تفصیل اس حوالے سے۔ زبیر بھائی، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا دشمنی ہماری نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ ڈی خان کے ہم رہنے والے ہیں۔ تو یہ پروجیکٹ ہے، میگا پروجیکٹ ہے، یہ علی امین برادران یہ ڈی خان میں خصوصی لائے ہیں، کیونکہ ڈی خان میں رش ہو رہا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا نوٹس نہیں ملا، ہم نے ان کو نوٹس بھی دیے ہیں 3 دن کا، اور اس کے بعد یہ عدالت بھی گیا ہے، عدالت سے جو ہے نا ان کو اسٹے وغیرہ نہیں ملے، ان کے خالی نوٹس ہیں۔ پھر بھی ہم نے ان کو برادری میں بلایا ہے زبیر بھائی، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس چلے گئے ایکسیلیٹر لے کے ان کو گرا دیا ہے۔ ان کا یہ ہے کہ ہمیں آپ اس کا جگہ متبادل کوئی جگہ دیں۔ تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمارے پاس پرانی سبزی منڈی میں جگہ پڑی ہے، وہ دکانیں شفٹ ہو گئی تھی، وہ خالی ہیں وہ پرانی بسیدہ، لیکن ہم ان کو صحیح کر کے رنگ کاروبار آپ کر سکیں۔ تو اسی درجہ کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئے ہیں، تو ان میٹنگ میں وہ راضی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے 2 دن لگائے ہیں، سیٹرڈے سنڈے ان کی صفائی ہم نے کرائی ہے۔ صفائی کے بعد وہ لوگ آئے ہمارے پاس، انہوں نے اپنے نام لکھے، یہ دکان میری ہے، یہ دکان میری ہے، یعنی وہی لوگ جو آج احتجاج کر رہے ہیں، تو ان کو الاٹ کی گئی ہے، اور وہاں پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بھی آپ وہاں پہ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں، انہی لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، الاٹ بھی ہمیں ہو گئی ہے۔ تو قبضے کے لیے کہہ رہے تھے، قبضہ موقع پہ ہم نے ان کو دے دیا ہے۔ تو اب یہ ایشو جو بنا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، پتہ نہیں کون شر پسند لوگ ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ جبکہ ان سے تمام معاملات حل ہو گئے ہیں۔ اے سی صاحب بھی موجود تھے، مذاکرات موجود تھا، ٹی ایم او صاحب بھی تھا، اس کے بعد ڈی سی صاحب کا ہماری میٹنگ ہوئی، سی این ڈبلیو اس میں تھا۔ تو سیکشن 4 لگ گیا۔ سیکشن 4 میں جو سیکشن 4 وہ ہوتا ہے کہ جس کی ذاتی پراپرٹی ہوتے ہے وہ اس سے لینے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ گورنمنٹ سیکشن 4 لگاتی ہے پرائیویٹ لوگوں سے، اس کا گزٹڈ ہو گیا ہے، گزٹڈ بن کے آ گیا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ آپ 1-2 دن میں دیکھیں گے کہ پرائیویٹ لوگوں کو نوٹس ملنا شروع ہو جائیں گے، سی این ڈبلیو پرچیز کرے گا، اور سی این ڈبلیو کو ٹرانسفر ہوگی، یعنی پیمنٹ سی این ڈبلیو کرے گا گورنمنٹ۔ اور جو گورنمنٹ ہماری پراپرٹی ہے، جیسے ہمارے نمبر 4 سکول سے متاثر ہوا ہے، ان لوگوں نے ہمیں بغیر، ہم نے نوٹس دیا ہے، لیکن وہ برادری میں آ کے انہوں نے بولا کہ نہیں، یعنی ٹی ایم اے کی جانب سے اگر کہا جائے
کوئی غیر قانونی کارروائی آپ نہیں کر رہے، باقاعدہ نوٹس دیے ہیں، نوٹس اطلاع دیے، دی ہے جو ایک پراپر طریقہ ہے. پراپر طریقے نوٹس دیے، اطلاع دیے، ان کے ساتھ میٹنگز کی ہے، رضامندی کی ہے، کوئی زور زبردستی، کوئی بھی زیادتیات نہیں کی ہے. اس طرح ہماری مصر گیٹ کے اوپر 3 شاپس تھی جو کہ CNW کہتے ہیں انکروچمنٹ میں آ رہی ہے، تو وہ برادری کے ساتھ ان کو 2 دکانیں ہم وہی جگہ پہ دیا جو ان کو دے رہے تھے. ٹھیک، یعنی ان کو بھی نیم البدل دیا ہے دیا روزگار. ہے، انہوں نے دکانیں گرا دی ہیں. آج دیکھیں ان پہ کام شروع ہے. ایک ڈاکٹر ہے مشتاق کی شاپس آ رہی ہے اس میں، تو وہ بھی رضامندی سے کے ساتھ وہ بھی دکان کو اتار رہا ہے. اس طرح کوئی بھی نمبر 4 سکور پٹی، ہمارے 5 پوائنٹ تھے اس میں، ہماری شاپ متاثر ہو رہی تھی، تو ماشاءاللہ سارے کلیئر ہیں. انصاف ہوٹل سے اچھا ٹی آر صاحب، اگر دیکھا جائے یہ فلائی اوور ایک بڑا منصوبہ ہے اور ٹریفک کے بھی مسائل ہیں ڈیر اسماعیل خان میں، تو یہ کتنا عرصہ، کچھ اندازہ کتنا ٹائم لگ جائے گا فلائی اوور جو بنیں گے اگر کام جیسے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ اگر ورک صحیح پراپر طریقے سے شروع ہو گیا، کوئی رکاوٹ نہ ہوئی، تو انشاءاللہ 2.5 سے 3 سال میں یہ مکمل ہو جائے گا. انشاءاللہ 2.5 سے 3 سال انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ NLC کا معاہدہ ہے، یہ باہر کا معاہدہ ہے، تو انشاءاللہ وہ کمپنی اچھی ہے تو اس کو اپنے ٹائم، مقررہ ٹائم ان کا لمٹ ہے، ایگریمنٹ ان کا ہوا ہے، تو ایگریمنٹ میں ٹائم ہے، اس میں ٹائم وہ کلیئر کر کے ہمیں دے گے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، ہمارے ساتھ TOR عقیل احمد ترک صاحب موجود تھے. آج ایک چھوٹا سا احتجاج بھی کیا تاجروں کی جانب سے، لیکن کچھ محسوس اسی طرح ہوتا ہے، کچھ ایسے پس پردہ، کچھ ایسے محرکات ہیں جو سیاسی ایشو بنانا چاہتے ہیں، جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بڑا میگا پروجیکٹ جو ہے فلائی اوور، تاکہ اس کے راستے میں روڈیں اٹکائی جائیں اور علی امین برادران کی جو سیاست ہے اس کے اوپر کوئی منفی اثرات جائیں. TOR صاحب نے بتایا پراپر جتنے بھی دکاندار ہیں ان کو باقاعدہ نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں، اور جو AC درہ زندہ ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات بھی ہیں، اور نیم البدل جو لوگ ہیں ان کو جو پرانی سبزی منڈی ہے وہاں پر جو شاپس کی شکل کے اندر ان کو الاٹ بھی کی گئی ہے اور نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور انہوں نے قبضے بھی سنبھال لیے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ لوگ کیوں احتجاج، یہ کسی کے کہنے پر کیوں خواہ ایسا جو یہ میگا پروجیکٹ ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے وہ دشمنی کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.